رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن سے اگر غلطی سرزد ہو جائے، مومن سے گناہ سرزد ہو جائے، تو مومن کی شان یہ ہے کہ مومن اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے وہ پہاڑ کے نیچے ہے۔ اتنی اس کو تکلیف ہے جیسے اس کے سر کے اوپر پہاڑ رکھ دیا ہے اور اس کے وہ نیچے ہے، اور کتنی اذیت میں ہوتا ہے بندہ۔ اب دیکھیں نا، کسی شخص کے اوپر وزن رکھ دیا جائے بہت زیادہ اور نیچے وہ ہو، وہ کتنی اذیت میں ہوگا۔ اس کی تکلیف کا اندازہ وہی کر سکتا ہے۔ دیکھنے والے اس کی چیخ و پکار سے محسوس کریں گے کہ اتنی اذیت میں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے ہوگا جیسے وہ پہاڑ کے نیچے ہے، جیسے اس کے سر پہ پہاڑ رکھ دیا، جیسے وہ پہاڑ کے نیچے ہے۔ اتنی اس کو اذیت ہوگی، اتنی اس کو تکلیف ہوگی گناہوں کی وجہ سے۔ کس کو؟ بھلا مومن کو۔ اللہ، آج ہم صرف ہر شخص اگر اپنی طرف اتنا ہی دھیان کرے، کیا ہمیں گناہوں کا اتنا احساس ہے؟ اتنے زندگی میں گناہ کیے، کیا گناہوں کا ہمیں احساس ہے کچھ؟ کیا ہم نے کبھی ایسے ہی محسوس کیا کہ ہم بھی اتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، اور گناہوں کے بعد ہمیں فکر ہوتی ہے کہ میرے نامہ اعمال میں اتنی برائیاں لکھی گئی ہیں، میرے نامہ اعمال میں اتنے گناہ لکھے گئے ہیں، میرے نامہ اعمال میں اتنے برے کام ہیں، جو میں نے اتنے گندے کام کیے ہیں، میرا نامہ اعمال اتنا گندا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ ہمارے کپڑے کو داغ لگ جائے، ہم پہن کے نہیں جاتے، برا لگتا ہے، داغ اس کے اچھے نہیں لگتے۔ آج کل سردی کا موسم ہے، جیکٹ، جرسی، سویٹر وغیرہ، اس کے اوپر ذرا بھی داغ لگ جائے، دھاگا نکلا ہو ذرا سا، اور وہ بھی اچھا نہیں لگتا، کہ بہت برا لگتا ہے۔ جس بیڈ پہ ہم سوتے ہیں اس بیڈ پہ ذرا سا کوئی نشان لگ جائے تو ہم اس کو بھی فوراً بیڈ شیٹ کو چینج کر دیتے ہیں۔ ایون کہ جن کے پاس گاڑیاں ہیں، ان کی گاڑی کے اوپر کوئی نشان ہو چھوٹے چھوٹے تو وہ فوراً اس کو صاف کرواتے ہیں، اچھے نہیں لگتے۔ کسی آفس میں بیٹھتے ہیں، صبح جائیں اور ٹیبل صاف نہ ہو تو میرا خیال ہے جو پی این کے ساتھ جو اشر ہوتا ہے وہ کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ علیٰ القیاس کہ جو بندہ جس جگہ جہاں جہاں رہتا ہے اس کو ذرا سا بھی داغ اچھا نہیں لگتا، اسے برا لگتا ہے، اور کوئی داغ والے کپڑے پہن کر کبھی شادی میں جاتا نہیں ہے، کسی خوشی کے موقع پر جاتا نہیں ہے۔ کوئی بھی آدمی باشعور جو ہے وہ گندے کپڑے پہن کر کبھی بھی دوسرے کے گھر میں جاتا نہیں ہے۔ کوئی بھی باشعور آدمی گندے، جس کے پاس سورس ہو، جس کے پاس اللہ پاک نے دیا ہے، اتنا اس کو ہے کہ وہ کپڑے دھو کے پہن سکتا ہے۔ ایک غریب آدمی ہے، اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اس کو تو ان چیزوں سے پھر کوئی غرض نہیں ہے نا۔ تو جس کے پاس کچھ ہو وہ کپڑے کبھی بھی پہن کے دوسرے کے گھر میں جاتا نہیں ہے، جو گندے کپڑے ہوں۔ داغ والے کپڑے پہن کے دوسرے کے گھر میں جاتے نہیں ہے، دوسرے شہر میں بھی جاتے نہیں ہے۔ جس کے کپڑوں پر داغ لگے ہوں، گندے کپڑے ہوں، وہ دوسرے شہر میں وہ کپڑے پہن کے جاتے نہیں ہیں۔ دوسرے ملک کے اندر کوئی گندے داغ والے کپڑے پہن کے جاتا نہیں ہے۔ میرے بھائی اور پردے میں سننے والی بہن اور بیٹی، ایک جہان سے دوسرے جہان میں جانا ہے، اور وہی نامہ اعمال ہمارے ساتھ ہونا ہے، کپڑے وپڑوں کا چکر نہیں ہے، وہاں تو نامہ اعمال کا چکر ہے۔ اتنا گندا نامہ اعمال دوسرے جہان میں لے کے جائے گا اپنے ساتھ؟ سمجھدار اور باشعور تو اتنا ہے کہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں بھی کبھی داغ والے کپڑے پہن کے نہیں جاتے، ایک شہر سے دوسرے شہر میں بھی دوسرے کپڑے کبھی گندے پہن کے نہیں جاتے۔ ایک جہان سے دوسرے جہان میں جانا ہے، ایک جہان سے دوسرے جہان میں، ایک شہر سے نہیں۔ اور وہاں تو صرف نامہ اعمال کا ہی سارا تعلق ہے، جس کے عمل اچھے ہوں گے وہی حقیقت میں ہوگا نا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن سے اگر غلطی سرزد ہو جائے، گناہ سرزد ہو جائے، تو ایسے ہوتا ہے جیسے وہ پہاڑ کے نیچے ہے، یعنی وزن اس کے اوپر اتنا، وہ چیخ و پکار ہوتی ہے پھر اس کی، جس کے اوپر وزن ڈلا ہوا ہو۔ جب تک مومن اپنے گناہوں سے معافی نہ مانگ لے، توبہ نہ کر لے، اس کو سکون نہیں ملتا۔